वो गिनती में 5 थे, पूरे 5, जर्दरू और पजमर्दा से छोकरे। यूं दिखाई देता था जैसे जान बख्श ठंडी हवा के एक झोंके और रोशनी की एक किरण के लिए तरस गए हों। उनकी आंखें दूर तक अंदर धंस गई थीं और रोशनी के इन्हिराफ पर खड़े होने की वजह से सिर्फ चंद तारीख से गड़े दिखाई देती थीं। उससे पहले वो जहां कहीं भी थे, उनके बशरे कह देते थे कि ला इंतहा काम और फिक्र ने इनकी सेहत को गारत कर दिया था। बाईं तरफ से चौथे हक के करीब खड़े हुए लड़के के चेहरे पर की आड़ी तिरछी लकीरों में मुझे खुद एतमादी के आसार दिखाई दिए, और जहां बाकियों की नजरें आका की मुतजिस निगाहों से झेंपती हुई दफ्तर में लटकी हुई पुरानी कंजले रेड क्रॉस के पोस्टर पर जम रही थीं, वहां वो अपना लागर सा चेहरा उठाकर एक पुरतमकीन निगाह से मेरी तरफ देखते रहने की जसारत कर रहा था। मैंने एक चुभने वाली निगाह से उसकी मटियाले स्याह रंग की अचकन पर लगे हुए पीतल के जंग आलूदा बटनों को देखते हुए पूछा, आपका क्या नाम है? पीतम्बर लाल। तालीम? मैट्रिक पास हूँ। टाइप जानता हूँ, 60 की स्पीड है। उसकी तालीम और स्पीड को मलहूज खातिर रखते हुए मैंने फिर एक नजर से पीतम्बर लाल के पूरे कद को मापा और कदरे दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में आपने पहले भी कहीं काम किया होगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी मुसव्वरी और फिर ब्लॉग बनाने का काम करता रहा हूँ। ब्लॉग बनाते वक्त जस्त पर शोरे का तेजाब लगाया जाता है। तेजाब के धुएं ने मेरे फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने वो काम छोड़ दिया। 1-2 जगह और मुलाजिमत की और फिर छोड़ दी। मैं हैरानी से उन 5 के चेहरों की तरफ देखने लगा। उनमें से कोई भी जमाने की दस्तबर्द से नहीं बचा था। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, तेजाब के धुएं ने न सिर्फ उसका बायां फेफड़ा छलनी कर दिया था, बल्कि दुनिया की खौफनाक तरीन बीमारी उसे लगा दी थी। इस बीमारी का अखफा मुसलहत थी, इसलिए पीतम्बर लाल ने हकीकत को छुपाए रखा। बहुत कुछ इस्तफसार के बाद मुझे सिर्फ ये पता चला कि मेरे मुकाबिल खड़ा हुआ लड़का एक खुददार इंसान है, किसी की नाजायज बात को नहीं मानता। इसलिए 2-3 जगह जहां भी उसने काम किया, अपनी खुददारी को ठेस लगने से छोड़ दिया। अब वो अरसा से बेकार था। यसू के वो अल्फाज, तू मुनसिफ मत वन कि तेरा भी इंसाफ किया जाएगा, मेरे कानों में गूंज रहे थे, जबकि मैंने पुरशिकवा अल्फाज में पीतम्बर लाल को कहा, आपकी अचकन के जंग आलूद बटन आपकी सफाई पसंद तबीयत के दाद ख्वाह हैं, माफ कीजिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं। उसके बाद मायूसी का इजहार करते हुए मैंने 5 को रुखसत कर दिया। वो जीन से उतरते जाते थे और एक पुरहसरत निगाह से मेरी तरफ देखते जाते। पीतम्बर लाल ने अपना वो चेहरा, जो मेरे इजहार ख्याल के बाद बहुत ही जर्द हो गया था, उठाते हुए एक जिगर सोज निगाह से मेरी तरफ देखा। मेरे दिल में एक टेस सी उठी। शायद ऐसी दर्द अंगेज टेसें बीसियों ही उठती अगर मैं जरा नुमायां तौर पर अपनी जरूरत का ऐलान करता। इश्तिहार छपवाकर अखबारों में या शहर की मुख्तलिफ गुजरगाहों पर लगाता। मैंने तो कसदा खफी कलम से लिखकर अपने दफ्तर के दरवाजे पर चस्पा कर दिया था कि जरूरत है एक मेहनती और काबिल क्लर्क की, जो 15 रोजा रिसाला कहानी में काम करे। तनख्वाह बलहाज तजुर्बा व लियाकत। ना मालूम मेरे जी में क्या आई कि मैंने पीतम्बर लाल को वापस बुला लिया और 17 रुपये महाना पर उसे कहानी में बतौर मुआविन के ले लिया। चंद दिन के तजुर्बे के बाद मैंने देखा कि पीतम्बर लाल उन मुलाजिमों में से था जिन्हें कुदरत ने जबली तौर पर आजाद बनाया हो, लेकिन जमाने के जेरो जबर ने उन्हें अब्द बना दिया हो। अखलाक जलाली के मुदबर मुसनिफ ने ऐसे मुलाजिमों से अपने बच्चों का सा सलूक रवा रखने और उन्हें वही पोशाक पहनाने की जो कि खुद पहनी जाए तलकीन की है, मगर मैं उस वक्त उन आकाओं से मुख्तलिफ नजरिया रखता था। हिज़्ब हिदायत मज़कूरा मुसनिफ मुझे पीतम्बर लाल से ऐसा सलूक करना चाहिए था कि वो वालेहाना खिदमत करता, मगर मैंने ऐसा सलूक न किया, बल्कि कभी पीतम्बर लाल को ये जहन नशीन ना होने दिया कि वो एक निहायत काबिल मुआविन है। मैं काम के दौरान में अक्सर ये कह दिया करता कि एक मुआविन रख कर मैंने अपने रिसाले पर, जो कि उम्र की अव्वलीन मनाजिल तय कर रहा है, एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है।
जिस रोज भी मैं पितंबर लाल से ऐसी बातें करता या यूं कदरे दरश्त कलामी से पेश आता तो उसका लाजमी असर ये पड़ता कि मेरा मुआविन एक ना टूटने वाली खामोशी अख्तियार कर लेता। कलम का एक सिरा मुंह में रखकर गैर हाजिर दिल से किसी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता और सोचता रहता। जहां उससे पहले वो लतीफ बातें और चुस्त फिक्रे कहते हुए खुश्क और बेमजा काम में रूह फूंक देता, वहां वो घंटों खामोश रहता, सिर्फ बुलाने से बोलता और अपनी खामोशी में कभी कभार एक गहरी सांस लेता। उस दिन दफ्तर की हालत बहुत उपतर होती। फाइलें अलमारी या मेज पर औंधी सींधी पड़ी होती। शुमाली दरवाजे से जब हवा का तंद सा झांका आता तो किसी खुली हुई फाइल में से चंद औराक, रसीदें या यादाश्त के कागज उड़कर फर्श पर मुंतशिर हो जाते। खरीदारों के खतूत कुछ कलमदान के नीचे, कुछ मेज के दरवाजों और कुछ इश्तिहारी चरबों में मिल जाते। मसूदात बड़ी बेतरतीबी से रखे होते। गम गुस्सा से कांपते हुए पितंबर बाबू के कमजोर हाथों से थोड़ी बहुत स्याही मेज पोश पर गिरकर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती। कुर्सियां जिन पर अफसाना नफीस आकर बैठते अजब बेढंगे तौर पर पड़ी होती। अपने अफसाने की तारीफ में एक आधा कलमा सुनने के आदि अफसाना नफीस दफ्तर की खामोशी को देखते और अपने शहवानी कानों में उंगलियां ठौंस कर चल देते। फिर वो महीनों अपने नादिर अफकार ना भेजते। बाद में मुझे उनके सामने गिड़गिड़ाना होता। बिखरे हुए रद्दी कागज जिन्हें मेरा सफाई मुआविन आम तौर पर उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया करता था, वैसे ही बिखरे पड़े रहते और दफ्तर पर एक तायराना निगाह डालने से यही मालूम होता जैसे उस दिन हम गैर मामूली तौर पर मशगूल रहे हैं। गोया जज्बाती एडिटर किसी मारकतुल आरा कहानी पाने पर मेज के इर्द गिर्द नाचता रहा है और शायद जज्बात से मगलूब होकर कागजों, मसूदों, फाइलों को उठा उठाकर छत की तरफ फेंकता रहा है। पितंबर लाल का इश्तिहार फराहम करने का तरीका बिल्कुल नया था। वो मार्केटिंग के तरीके, इक्तिसादी हालात, मुकामी बाशिंदों की मुआशरत और उनकी खर्च करने की अहलियत से वाकिफ था। नफ्सियात में फितरी तौर पर दखल रखने के सबब वो कहानी के से गुमनाम और नए पर्चे के लिए इश्तिहार फराहम करने में कामयाब हो जाता। ब्लॉक बनाने और छापा खाने में काम कर चुकने की वजह से वो तबाद के अमल और अंग्रेजी टाइप के रुख को भी जानता था। वो इश्तिहार को बाकायदा 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया करता। मुसव्वर के हिस्से का काम वो एक खास मुसव्वर को देकर दिलपसंद काम लेने के अलावा कमीशन भी एंठा करता। एक दफा तो इश्तिहारी मजमून और तस्वीर के पेटेंट करवाने की सरदर्द भी उसने मोल ले ली। किसी दोस्त की वसातत से पिछले माह उसने चंद माह के लिए रेलवे का मुकम्मल सफ़े का इश्तिहार लाकर खासी आमदनी पैदा कर दी थी और वो आमदनी अव्वाल उम्र में कहानी को एक बहुत बड़ी मदद थी। इस बात की सदाकत से इनकार नहीं किया जा सकता था कि पितंबर लाल ने कहानी में जान डाल दी थी। उसकी मेहनत ही रिसाले की कामयाबी थी। उसके इस्ताद की वजह से मुझे यही खुटका लगा रहता था कि पितंबर लाल कहीं दफ्तर छोड़कर ही ना चला जाए, चूंकि वो खुद भी लिखना जानता है और इश्तिहार भी फराहम कर सकता है। कहीं वो अपना ही कोई रिसाला ना निकाल ले। चुनाचा इसी खौफ के रद्द अमल ने मुझे पेश कदमी पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, बाबू पितंबर लाल, तुम अपना ही काम क्यों नहीं चला लेते? मैं जानता हूँ तुम काम अच्छी तरह से निभा सकते हो, माकूल आमदनी का जरिया पैदा कर सकते हो, और फिर जबकि तुम्हारी 60 की स्पीड है। फिर मैंने खुद ही खसियाना होते होते हुए कहा, और मुझे एक मुआविन की जरूरत भी तो नहीं रही। पितंबर लाल इस जुमले को मुतादिद बार सुनकर तंग आ चुका था, इसलिए सटपटाते हुए बोला, जरूरत नहीं तो मुझे बार बार क्यों सुनाते हैं आप? क्यों नहीं मुझे? और बगैर बात को मुकम्मल किए पितंबर लाल खामोश हो गया। फिर उसने अपने सर को एक झटका दिया, जैसे वो तल्ख हकायक से 2-4 होना तो कजा उसके तखैल से भी घबराता हो। मैं जो कि दरअसल उसकी अलाहिदगी को बगैर अपने आप को गजंत पहुंचाए गवारा नहीं कर सकता था, यूं कांप उठा जैसे मुझ पर एक लखत किसी ने सर्द पानी अंढेल दिया हो। मैंने अपनी बात को बदलते हुए कहा, आजकल तो जरूरत है। बाबू मेरा मतलब समझ गए तुम? फिर मुझे यूं महसूस हुआ
گویا میری بات تشنائے تکمیل ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے پایا، میرا مطلب ہے تم کیوں اپنا کام چلا کر ایک معقول آمدنی کا ذریعہ نہیں بنا لیتے؟ بظاہر میں نے وہی بات دہرائی تھی، لیکن اسے کہہ دینے سے میں نے دل پر سے ایک بوجھ سا اٹھا دیا تھا۔ میرے معاون نے اپنا زرد اور پرت غم سے گرا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے کھانسی شروع ہو گئی اور ایک کانٹا سا اس کے گلے میں کھٹکنے لگا۔ اس نے منہ اور ناک پر رومال رکھ لیا تاکہ ہوا مجھ تک چھن کر آئے۔ 5 منٹ تک آہستہ آہستہ مگر لگاتار کھانستے رہنے سے بابو پیتمبر لال کرہانے لگا۔ جب ذرا دم سیدھا ہوا تو اس نے بائیں ہاتھ سے چشمہ اٹھا کر پیشانی پر سرکا دیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، لیکن کام کے لیے کچھ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تعجب ہے کہ تم اکیلی جان 17 روپے خرچ کر ڈالتے ہو۔ پیتمبر لال نے بات کرنے کے لیے حلق میں اٹکنے والے کانٹے کو انگوٹھے سے دبائے رکھا اور نتھنے پھیلاتے ہوئے بولا، آپ کو کس نے بہکا دیا کہ میں اکیلا ہوں؟ میری ایک بہن ہے شادی کے قابل اور ایک بیوہ بوا ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ گو ماں باپ مر چکے ہیں، اور جناب شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ 8 آنے تو وہی پالش آتا ہے جو کہ اچکن پر لگے ہوئے بٹنوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ اور اس بات کو سخت نفرت سے کہنے پر پیتمبر لال ذرا بھی نہ جھجکا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دبلا پتلا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ پہلو سے روشنی کے خلاف پیتمبر بابو کی پروفائل بہت ہی محب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے بات کیا کی، مجھے ایک چپت لگا دی جس کے سہے بغیر چارہ نہ تھا، اور ابھی تو اس نے ذاتی خرچ کی ایک مد ہی بتائی تھی، اور پھر اس کی بہن جو اسکول میں پڑھتی تھی اور بیوہ بوا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے اس نوعمر چھوکرے سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اپنی تمام خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ وہ مجھ سے کہیں بڑا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ میں اس کا نوکر معلوم ہوتا ہوں۔ اس کے انداز گفتگو پر مجھے غصہ محض اس لیے آیا کہ آخر میں آتا تھا۔ اس کے بعد میں نے پیتمبر بابو کو کچھ نہ کہنا چاہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے خلاف طبیعت کوئی بھی بات ہونے پر فضا مقدر ہو جائے گی، اور میرے دل کا چین اور راحت چند گھنٹوں کے لیے بالکل فنا اور برباد ہو جائے گی۔ پیتمبر لال کے تمام دن کبیدہ خاطر رہنے اور کام میں دلچسپی نہ لینے سے تمام فائلیں میز پر کھلی پڑی رہیں گی۔ وصول کرنے والے بل وصول شدہ بلوں میں پروئے جائیں گے۔ نئے آرڈروں والی چھٹیاں تعمیل شدہ آرڈروں کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں جا پڑیں گی۔ لکیریں کھینچنے کے لیے فٹ رول باوجود کوشش کے نہ مل سکے گا۔ ڈاک خانہ میں جانے والے وی پی پیکٹ پر کوئی رقم اور فارم منی آرڈر پر مختلف رقم لکھے ہونے پر ڈاک خانے کا خبیث سب پوسٹ ماسٹر چپراسی کو تمام وی پی واپس کر دے گا تاکہ دفتر میں جا کر درست کرا لی جائیں۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے چپ ہی مناسب سمجھی۔ یہ نہ صرف پیتمبر لال کے لیے اچھا تھا بلکہ میرے اپنے لیے بھی۔ محض ذاتی مفاد خود غرضی میں سے خاموش رہا اور میں اتنی دیر چپ رہا کہ مجھے کھجلی ہونے لگی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے کہا، بابو جب تک میں نہ کہوں کہ منی آرڈر کے کوپنوں کا اندراج کرو تب تک تم سوئے رہو گے، خود بخود نہ کرو گے کیا؟ پیتمبر لال نے جواب دینا چاہا مگر اسے چھینک آ گئی اور پھر ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ نہ کہا، وہ تو سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بات کیا کرتا؟ اس بار وہ ہفتہ بھر خاموش رہا۔ پیتمبر لال کی شخصیت نے ہی دراصل مجھ میں احساس ذات پیدا کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے زندگی کی مختلف دوڑوں میں مجھے کئی ایک خوشگوار اور ناخوشگوار ملازموں سے پالا پڑا تھا، لیکن کسی کے سامنے مجھ میں آقا پن کی نمود اتنی شدت سے نہ ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ہی احساس کمتری تھا جو بہروپیہ بن کر مجھے ستاتا تھا۔ کچہریوں کے اشتہار حاصل کرنے کے لیے میں نے پچھلے ماہ چند ایک اضلاع کا دورہ کیا تھا اور منصفوں کے سامنے اشتہار حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑایا تھا، لیکن اب تک صرف 2 اشتہار ملے تھے۔ ان میں سے ایک سینئر سب جج گورداس پور کا تھا جو کہ شریف اور خلیق جج نے اسی وقت دے دیا تھا، اور دوسرا تحصیلدار صاحب موگا کا تھا جنہوں نے عنقریب ہی بھیجنے کا وعدہ دیا۔ دسمبر کا آغاز تھا اور میں جانتا تھا کہ کرسمس کی 11 چھٹیاں ہو جانے پر
ان سرپرستوں کی طرف سے پھر ہماری طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوگا، اس لیے میں کچھ گھبرا سا گیا۔ ان دنوں پتمبر لال کچھ خاموش تھا۔ میں نے احتیاطاً چند دنوں سے اپنے آپ کو اس کے راستے میں آنے سے باز رکھا۔ وہ کاغذ کو اوپر نیچے کرتا ہوا چیٹیاں بجاتا تھا، شاید اس لیے کہ دتیا کی لاٹری سے اسے 30 روپے آئے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کا معترف تھا کہ ان روپوں کے تصرف کے متعلق سینکڑوں خیالوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر دیا تھا اور اس کی نیند چھین لی تھی۔ اگر کوئی بات صحیح معنوں میں اسے سکون دیتی تھی تو وہ یہ کہ اس کی بہن اسکول سے نکلتے ہی ایک زنانہ صنعتی اسکول میں چھوٹی لڑکیوں کو سلائی اور کروشیا سکھانے پر نوکر ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے پتمبر بابو کی آمدنی میں معقول اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر مجھے عدالتی اشتہاروں کا خیال بھی بھول گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے بابو؟ نہیں، یوں ہی، پتمبر نے گدگدی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد پتمبر نے 2 چست باتیں کی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ بہت اچھا ہوا جو تمہاری بہن صنعتی اسکول میں جانے لگی ہے۔ کیا مشاہرہ ملے گا؟ ایک پرغرور انداز سے پتمبر بولا۔ 25 روپے ماہانہ، مجھ سے بھی 8 روپے زیادہ۔ اس وقت مجھے یوں دکھائی دیا گویا فضا میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور کمرے کی تصویریں اور کنزلیں اپنی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، اور میز پر پڑا قلمدان اپنی جگہ سے بہت دور سڑک گیا ہے۔ فائلیں قدرے بے ترتیب رکھی ہوئی ہیں، اور سب کچھ میرے ایک معمولی اشارے سے اپنی اپنی جگہ پر چلا جائے گا، اور پھر میرے دل سے ایک بوجھ سا اتر جائے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کو کہتے ہوئے پایا، اب تو تم اپنے مشترکہ آدمی سے کوئی اخبار جاری کر سکتے ہو۔ پتمبر لال نے ہنسنا بند کر دیا۔ وہ بہت رنجیدہ بھی نہ ہوا، گویا وہ میری ناقابل اصلاح طبیعت سے مانوس ہو چکا ہو۔ صرف چند ایک تیور اس کی پیشانی پر نمودار ہوئے، اور وہ کھانستے ہوئے بولا، کہاں؟ اس کی تنخواہ تو ہم اس کے بیاہ کے لیے اکٹھی کیا کریں گے۔ پھر جیسے پتمبر کو کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی ہو، وہ کٹ کر اٹھا اور برآمدے میں جا کر اپنی خفگی کو سگریٹ کے دھوئیں سے پیدا ہوتے ہوئے حلقوں میں جذب کرنے لگا۔ اس کی میز پر بہت سے کاغذ بکھرے پڑے تھے، گویا وہ ابھی ابھی کچھ لکھتا رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک سرسری نظر ان کاغذوں پر ڈالی، اور مجھے یہ دیکھ کر کچھ حیرانی اور کچھ خوشی ہوئی کہ عدالتی اشتہاروں کی بات جو چند دنوں سے مجھے سراسیما کر رہی تھی، پتمبر بھی اس کا حل سوچنے میں مصروف تھا۔ لیکن وہ چھٹیاں جو اس نے دلیری سے منصفوں کے نام لکھی تھیں، ان میں دوستانہ طریقہ تخادب کو میں نے پسند نہ کیا۔ میں نے برآمدے سے پتمبر کو بلاتے ہوئے کہا، پتمبر بابو، دیکھو نا، منصف اور جج کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان سے ایسا دوستانہ تخاطب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بابو اس انداز سے میری طرف دیکھنے لگا گویا اس کے سامنے کوئی نپٹ گوار کھڑا ہو، اور بولا، معلوم ہوتا ہے آپ کو اپنے پر کچھ بھی اعتماد نہیں ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جرنلزم کتنا عرفہ پیشہ ہوتا ہے، اور سماج کے کتنے بڑے بڑے ارکان اخبار والوں کے دستے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، اور پھر ایک دکاندار کی حیثیت سے تو یہ لوگ پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ ان لوگوں کے سامنے ہمیں غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے ایسے ہی تعلقات پیدا کرنے چاہیے گویا ہم رتبے میں ان سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ کچھ بھی ہو، میں نے اپنی بات کی رٹ لگاتے ہوئے کہا، میں اس طرز تخاطب کو پسند نہیں کرتا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پتمبر کا چہرہ سنجیدگی اختیار کر گیا، اس لیے میں ڈر کر خاموش رہا۔ 26 دسمبر تک ہمیں 6 عدالتی اشتہار موصول ہو گئے۔ تمام وہ لوگ جو کسی بھی مفاد کے لیے شب زندہ داری اختیار کرتے ہیں، ان کی بیویاں اعلانیہ طور پر انہیں کوسنے دیتی ہیں تا وقت کے اپنی محنت کے اجر کا خوبصورت سا تخیل، جس میں خوبصورت ساڑیاں بھی دکھائی دیں اور بچوں کے لیے گاڑی بھی، ان کے سامنے پیدا نہ کیا جائے۔ وہ شب زندہ داری سے متفق نہیں ہوتی۔ میری بیوی کی ناراضگی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ میں اسے یہ بھی نہ بتا سکتا تھا کہ صبح فلاں سبزی پکائی جائے اور شام کو فلاں دال، اور ہر ایسی بات پر اکثر گھر میں ناخوشگوار سی جھڑپ ہو جایا کرتی تھی۔ آج میں گھر سے ہی جھگڑ کر سونے کے لباس اور سلیپروں میں دفتر چلا آیا تھا، اور روٹی بھی وہیں منگوا لی تھی۔
روٹی کھاتے وقت مجھے یہ خیال ستا رہا تھا کہ آٹا بھی ختم ہے اور گھی بھی، اور شام کو کیا سبزی پکائی جائے۔ واہ قسمت، آج پتمبر لال پھر خاموش تھا۔ نامعلوم اس ذکی الحس شخص کے جذبات کو کس نے ٹھیس لگائی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کم از کم اس دن میں نے تو اسے کوئی رنجیدہ کرنے والی بات نہ کہی تھی۔ آج وہ گھر سے ہی ایسے آیا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ پتمبر بابو کی بہن مسلسل بیماری کی وجہ سے صنعتی اسکول کی ملازمت سے علیحدہ کر دی گئی ہے۔ پتمبر کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ دوا دارو پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس علاج معالجہ تو ایک طرف، پیٹ کی آگ خاموش کرنے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، اور وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ بعض وقت بد نصیب انسان کو قدرت محض اس لیے کچھ دیتی ہے تاکہ پھر اس سے چھین لے۔ قدرت اپنی ہزنیہ تمثیل کو مقام اوج تک پہنچانے کے بہت سے طریقے جانتی ہے۔ اس دن بھی میں پتمبر لال سے خائف ایک کونے میں دبکا ہوا بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، میں پتمبر لال سے اتنا خائف کیوں ہوں؟ آخر وہ میرا نوکر ہی ہے نا۔ اس کے بعد ایک زبردست رد عمل میں یہ بھی بھول گیا کہ پتمبر 2 دن سے بھوکا ہے۔ میں نے مڑ کر کہا، بابو آج شام کو کچھ سبزی اور آٹا تو میرے گھر پہنچا آنا، پیسے میں دیتا ہوں۔ اور میں نے اس کا جواب سنے بغیر پیسے میز پر رکھ دیے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر پتمبر لال کی جگہ کوئی اور دفتر کا ملازم ہوتا تو شاید میں اس سے یہ کام کبھی نہ کہتا۔ پتمبر لال حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ زرد ہونے لگا، شانے پھڑکنے لگے۔ وہ بولا، لیکن جناب آپ نے دفتر کے کام کے لیے مجھے رکھا ہے، نہ کہ نج کے لیے۔ معاف کیجیے، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا، کام صرف 15 منٹ کا تو ہے، اور میں تمہیں دفتر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی دیتا ہوں۔ خواہ 2 گھنٹے کی چھٹی دیں یا دفتر کے وقت کے 2 گھنٹے بعد تک بٹھائے رکھیں، لیکن یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ دفتر کے کام اور نج کے کام میں بہت فرق ہے۔ فرق ہے؟ میں نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، آپ جان بوجھ کر رزق کو دھکا دے رہے ہیں۔ بے شک، مجھے دلارانہ جواب ملا۔ کل مہینہ ختم ہوتا ہے، برائے مہربانی اپنا بندوبست کر لیجئے۔ اس وقت میری نظر کہانی کے تازہ ترین شمارے پر پڑی۔ اس میں آدھا ریڈنگ میٹر تھا، آدھے اشتہارات، اور یہ جو کچھ بھی تھا پتمبر لال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کہانی کے رنڈاپے کے دن آ گئے۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ پتمبر لال کے سامنے اپنے رویہ پر اظہار معذرت کروں اور اسے کہہ دوں کہ وہ بات صبح کے ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ لیکن آقا، نوکر، میں اس بات کو سوچتے ہوئے برآمدے میں چلا گیا۔ پیچھے سے میں نے کفل لگنے کی آواز سنی، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے چابی تالے کے قریب پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت پتمبر بابو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بازار کی طرف ہو لیا۔ اس وقت میں کنایتا بھی نوکری چھوڑنے کا خیال پتمبر کے ذہن میں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں با آواز بلند پکارا، پتمبر، پتمبر بابو، چابی لینا بھول گئے تم۔ پتمبر چلتا گیا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ میں آقا پن کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دوں؟ اسی سونے کے کپڑوں اور سلیپروں میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لوں۔ راستے میں میرا سلیپر کیچڑ میں دھس کر رہ جاتا ہے تو رہ جائے، کسی کار کے پائیدان سے ٹکرا کر پٹڑی پر اوندھا گر پڑتا ہوں اور میرا سر پھٹ جاتا ہے تو پھٹ جائے۔ آخر آقا پن اس سے کم ذلیل ہونے پر تھوڑے ہی محدود ہوتا ہے۔ اور جب میں نے دوڑنا چاہا تو میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ موڑ پر پہنچتے ہوئے پتمبر نے صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، یہ ٹھیک ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں، لیکن اپنی جیب میں کسی کی چابی کا بوجھ مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکے گا۔